پلیز گو. اچھا جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے ابھی پوری پارٹی پوزیشن بتائی ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ابھی کل ہم نے دیکھا کہ رابطے تو ہوئے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے, لیکن ابھی بہت سارے اس کے اندر مراحل ہیں. میرا خیال ہے اگر خاور صاحب آپ سے آغاز کریں انیکا, اس کے بعد پھر آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جو نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت 100 کے قریب انڈیپینڈنٹ, 8 آزاد امیدوار سائڈ پہ کر دیں, چلے وہ تو جدھر بھی اقتدار جائے گا ادھر ہی ساتھ موسٹ پرابلی بیٹھ جائیں گے. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, انڈیپینڈنٹس, متحدہ. سر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مل کر بیٹھنے کے بعد گورنمنٹ بنانے کا جو پی ڈی ایم 1 کا تجربہ ہے اس کے بعد پی ڈی ایم 2 کے تجربے کی طرف آپ کو بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو کل بھی ہم نے بات کی تھی, تو یہ جو ایکویشن ہمارے سامنے اب آ گئی ہے آفٹر دا ریزلٹس, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ان کے ہاتھ میں اب یہ جو اقتدار کی کنجی ہے وہ لٹرلی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیز آلسو بین پروون رائٹ کہ بھیا ہمارے بغیر کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا سکے گا. تو جس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالیں گے آصف علی زرداری صاحب, تو وہ پلڑا جو ہے وہ اقتدار کی طرف جھک جائے گا. اب سوال جو سب سے اہم ہے کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 مہینے کمپین کی, جس انداز سے, وہ تکلیف دہ انداز سے انہوں نے کہا کہ وہ جو 16, 17, 18 مہینے تھے برا تجربہ, حالات ایسے تھے, ہمیں اکٹھے مل بیٹھنا پڑا. اس وقت ریاست کو چیلنجز تھے, اس وقت جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ان کے جو جمہوری رویے پاکستان مسلم لیگ نون کے اچھے تھے, لیکن جو ہی یہ باہر نکلے اور ہم نے دیکھا اس کے بعد اقتدار میں آ کے جو ہم نے ان کو مشورے دینے کی کوشش کی, خدارا کچھ پرو پیپل پالیسیز اپنائے وہ انہوں نے نہیں اپنائیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت کوشش کی اقتدار کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور باہر نکلنے کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کہ سیاست جو آپ ریکنسیلیشن جو ہے, پیار محبت, جو رواداری کی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر تقریر کے اندر یہ بات کی, اور میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیے ہر تقریر کے اندر کہ چوتھی دفعہ بھی اگر نواز شریف صاحب بنیں گے تو وہی کریں گے جو 3 دفعہ پہلے کیا. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب دی ینگ لیڈر آف جو پاکستان پیپلز پارٹی, اب ان سے سوال میرے خیال میں میرا بنتا ہے بحیثیت پارٹ آف میڈیا کہ جناب اعلیٰ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 2 مہینے آپ نے کمپین کی اور آپ نے مختلف انٹرویوز کے دوران یہ جو آپ نے ایک تاثر بنایا, نئی سوچ کو چنو, تو ہم آپ کی باتوں پہ کتنا یقین کریں. اور آپ اگر دوبارہ پی ڈی ایم 2 کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے آپ کی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری ماشاءاللہ ہی از جسٹ 35-36 زندگی آگے بڑھی ہے, تو جو نقصان ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اس سے پیچھے ہٹ کے جو درگت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر تمام تر حمایتوں کے باوجود بھی, اب دیکھیں پیپلز پارٹی 53 پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این جو آن دا ریکارڈ ابھی جو 71 ہے, لیکن obviously everyone knows کہ یہ 2002 کے بعد پی ایم ایل این اگر دیکھا جائے پی ایم ایل این کی ورس پرفارمنس, پی ایم ایل این کی سیٹیں جو ہیں ان ریئلٹی پیپلز پارٹی سے نیچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اب یہ فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کرنا ہے کہ انہوں نے اب نئی سوچ کو تقویت دینی ہے یا پھر ابا حضور کی جو آخری خواہش ہے کہ جی میں اقتدار میں آ جاؤں. جی ماریا, ایک جگہ تو یہ رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور باقی جماعتوں کے, کچھ اور رابطے بھی چل رہے ہیں. وہ رابطے کچھ ایسے ہیں کہ اس سے کچھ پسا پلٹا بھی جا سکتا ہے. اچھا, تو ہمیں وہ بھی دل تھام کے رکھنا چاہیے. انتخابات کے اندر تو جو ہوا وہ سب نے دیکھا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 100 کے قریب آپ کے انڈیپینڈنٹس آ جانا اس بات پہ مہر ہے کہ اس ٹائم پر وہ جماعتیں جو سوچا کرتی تھی بس ہم کانگریس انڈیا والی کی طرح چلے جائیں گے اور ہم تو ہمارے سامنے لوگ بچھیں گے اور پھولوں کی پتیاں پھینکیں گے اور بڑا آسان ہو جائے گا سارا کچھ, وہ لوگ تو اس ٹائم پر سائڈ پہ بیٹھ گئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2013 کے اندر جب وکٹری اسپیچ ہوئی تھی نا اسی بالکنی کے اوپر, اس ٹائم پہ پتیاں تھیں, وکٹری سائنس تھے, باڈی لینگویج الگ تھی. اب کی باڈی لینگویج ذرا ایسی دھیمی سی تھی پی ایم ایل این کی, اور وہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا بھی ہو سکتا ہے اور کالی دال بھی ہو سکتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. سو ہی واز اے لٹل اسکیپٹیکل, اسی لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تب تک تو میرے خیال میں 60 کے قریب سیٹیں تھیں ان کی, 63 سیٹیں تھیں جس ٹائم پہ انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کی, اور 90 سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں انڈیپینڈنٹ لیے بیٹھے تھے. اب سینچری ہو گئی ہے اور 73 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بیٹھی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر وکٹری اسپیچ تو پہلے بنتی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اب حکومت بنانے کی بات آئی ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی
ایک دم سے جو آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے انکلز کو سائڈ پہ کیا, انہوں نے بھی اس ٹائم پہ نئی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بھی بھٹو صاحب کے لوگوں کو سائڈ پہ. تو ایک اور رابطہ چل رہا ہے, ہنٹ تو دینا کیا رابطے ہیں. وہ جو رابطہ ہے اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کس سے ہیں, کس حوالے سے ہیں, جو جیسے تھوڑا سا بتائیں نا, تجسس پیدا کر کے رابطے چل رہے ہیں. جو رابطہ ہے وہ جو ایک گزرگاہ ہے اس کا جو ہے نا وہ ایک اڈیالہ روڈ ہے, اس سے کوئی آگے پیچھے کوئی گزرگاہ اس کے قریب سے زیادہ نہیں. میری جو تھوڑی بہت انفو ہے کیا کیا خاور صاحب اور آپ کی انفارمیشن ملتی جلتی ہے؟ کچھ صحیح جگہ پہنچ گئے, مختلف ہے, کچھ تھوڑا انتظار. اچھا تھوڑا انتظار کریں.